بسم اللہ الرحمن الرحیم. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. معزز سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی، اس پر مجھے اور آپ سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پے در پہ علماء کی وفات کی وجہ سے دل کے اندر خیال آ رہا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ علماء کی فضیلت بیان کی جائے. ان 2-3 مہینوں کے اندر چوٹی کے علماء، بڑے بڑے بزرگ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں. دل بڑا رنجیدہ تھا، تو اس لیے سوچا کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ اس حوالے سے باتیں عرض کر دی جائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی فضیلت عام مومنوں کے اوپر، علماء کی فضیلت عام مومنوں کے اوپر 700 درجے بلند رکھتی ہے. اور ہر 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے فرمایا وہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے. عام مومنوں سے درجہ 700 درجے بلند، اور ہر 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ 500 سال کی مسافت کے اعتبار سے 1 درجے کا فاصلہ ہے. اللہ رب العزت اس علم کی وجہ سے علماء کے مقام کو بلند فرماتے ہیں، اور فرشتے علماء سے دوستی رکھنے کی رغبت کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دوستی کن کے ساتھ ہو؟ علماء کے ساتھ. فرشتے اس بات کو پسند کرتے ہیں. اور محبت کی حد یہ ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو محبت کی وجہ سے یا ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہم بیت اللہ کو ہاتھ لگاتے ہیں یا حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہیں تاکہ اس کی کیا ہو جائے؟ ہمیں برکت حاصل ہو جائے. قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں تاکہ ہمیں اس کی کیا حاصل ہو جائے؟ برکت حاصل ہو جائے. تو فرشتے علماء کے جسموں پر اپنے پر یا تو محبت کی وجہ سے یا ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو علماء کے جسم کے اوپر ملتے ہیں. اور فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز چاہے وہ خشکی میں رہتی ہے چاہے وہ تری میں رہتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، جنگل میں رہنے والے درندے، اور چاہے وہ زہریلے ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس عالم کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. کائنات کی ہر چیز، کیا فرمایا؟ کائنات کی ہر چیز، یہ شجر، یہ حجر، یہ جانور، یہ مچھلیاں، یہ درندے، یہ پرندے، زہریلے جانور تک فرمایا کہ عالم کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ ہے عالم کا مقام اور مرتبہ. حضرت عبد الرحمن بن ابو الحسن
وہ فرماتے ہیں کہ جب علماء قیامت کے دن پل صراط کے قریب آئیں گے گزرنے کے لیے، کیونکہ پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، جب علماء پل صراط کے قریب آئیں گے تو ان کے چہروں پر اتنا نور ہوگا جو سورج سے بھی زیادہ ہوگا، اور ہر عالم کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جو جنت کے نور سے بنایا گیا ہوگا۔ ہر عالم کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ جھنڈا جو جنت کے نور سے بنایا گیا ہوگا، اور فرمایا کہ اس کی روشنی 500 سال کی دوری سے بھی اس کی روشنی انسانوں کو نظر آئے گی۔ اس قدر اس جھنڈے کی روشنی ہوگی کہ 500 سال آدمی اگر مسافت کے اوپر دور کھڑا ہو تو اس جھنڈے کی روشنی انسان کو کیا آئے گی؟ نظر آئے گی۔ اور فرمایا کہ اس جھنڈے کے نیچے ہر وہ شخص ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے ہر وہ شخص ہوگا جس نے اس عالم کی حق بات کو سن کر اس کی اقتدا کی اور اس عالم کے ساتھ محبت کی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس جھنڈے کے نیچے ہر وہ شخص ہوگا کہ جس نے اس عالم کی حق بات کی اتباع کی، اور پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اس عالم کے ساتھ محبت بھی کی۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فرمایا کہ اس عالم کے اس جھنڈے کے نیچے ایسے تمام شخصوں کو اللہ جمع فرمائیں گے، اور ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو محبوب تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو محبوب تھے اور اللہ کے دوست تھے۔ اللہ ان سے محبت بھی رکھتا تھا اور اللہ کو ان کے ساتھ دوستی والا تعلق بھی تھا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا آواز دی جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کے خلفاء تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ بھائی بتائیں اس سے بھی بڑا مقام مرتبہ ہو سکتا ہے کوئی؟ ذرا آگے سنیے، آگے فرماتے ہیں کہ آواز لگائی جائے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے اندر آسمان پر ستاروں کی مانند تھے۔ جس طرح ستارے چمکدار ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، تو یہ علماء بھی دنیا کے اندر کس کی طرح تھے؟ ستاروں کی طرح۔ اور فرمایا کہ جب یہ علماء پل صراط کے بالکل قریب ہو جائیں گے تو ہر عالم کے سر کے اوپر ایک تاج رکھا جائے گا۔ اس تاج کی روشنی اس قدر ہوگی کہ اگر وہ تاج ساتوں آسمان کے اوپر رکھا جائے تو ساتوں زمینیں بھی اس کی روشنی سے منور ہو جائیں۔ اس قدر اس کو تاج خوبصورت پہنایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ پھر اس عالم کو زیور پہنائے جائیں گے کہ جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی کم پڑ جائے گی، اور اس سے خوشبو پھوٹے گی، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ ساتوں سمندر اس کی خوشبو سے مہک اٹھیں گے اور پوری کائنات اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مقام کس کا ہے؟ ہاں، علماء کا۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسے علماء کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ اور فرمایا ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت علماء کو جمع فرمائیں گے اور ان سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے دلوں کے اندر جو حکمت رکھی تھی، یعنی قرآن اور حدیث کا جو علم تمہارے سینوں کے اندر رکھا تھا، وہ اس لیے نہیں رکھا تھا کہ آج میں تمہیں جہنم میں ڈالوں، بلکہ جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اگر تم سے کوئی خطا یا گناہ ہوا ہے تو وہ میں نے معاف کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ آج ہم اسی کہتے ہیں نا جو مال اور دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اسی کو سخی کہتے ہیں نا جی۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ سب سے بڑا سخی کون؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنا، میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ میں کیا ہوں؟ بھائی نبی سے بڑھ کر کوئی سخی ہو سکتا ہے؟ کسی کو سخاوت بھی ملی ہے تو کس کے صدقے؟ بولے نا، کس کے صدقے؟ نبی کے صدقے۔ تو سب سے بڑا سخی کون؟ نبی کی ذات۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ سخی ہے، جو لوگوں کو دین سیکھ کر پھر ان کو بتلاتا ہے، دین کی باتیں سکھاتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا سخی میرے بعد۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ایک فقیہ جو علم رکھتا ہو، عالم باعمل ہو، فرمایا 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔ 1000 عبادت کرنے والے ہو نا، اور ادھر ایک عالم ہو اور اچھا عالم ہو، تو ان 1000 عابدوں سے زیادہ سخت یہ ایک عالم ہے شیطان کے اوپر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شیطان عالم سے تو ڈرتا ہے، عام عابدوں سے اتنا نہیں ڈرتا، ان کو دھوکہ دینا آسان ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات آپ کو لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صرف صوفی بزرگ نہیں تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے۔ کیا تھے؟ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ آج کل کے صوفیوں کی طرح نہیں، بس ادھر ادھر ٹکریں ماری تو بس لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ جی بڑا ان کے دل جاری ہے۔ لوگوں کو کچھ بیوقوف بنا لیا تو بس سمجھنے لگ گیا کہ بس یہ تو بڑے صوفی ہیں جی، بڑے بڑے بال رکھ لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینا، تعویذ دینا سیکھ لیا، تو بس ہم سمجھتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ وہ ایسے نہیں تھے، وہ جید قسم کے عالم اور عارف باللہ، اللہ کے بارے میں صحیح معنوں میں سمجھنے والے، دین اور شریعت کا علم رکھنے والے عالم تھے۔ تو ایک مرتبہ جنگل سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی بڑا نورانی چہرے والا، سفید لباس پہنے ہوئے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے فرشتہ ہو، آ کے کہنے لگا شیخ عبد القادر جیلانی تو نے اللہ کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نے اللہ کو اتنا راضی کر لیا ہے کہ اب تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت، جیسے آج کل کے جاہل صوفی کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری نماز مدینے کیوں دیا؟ یہاں ہم نمازیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں نا جی۔ اور اب تو ایک ایسا بھی جاہل پیدا ہوئے ہیں طبقہ جو کہتے سرے سے نماز ہے ہی نہیں، بس ذکر کرتے رہو، بس یہی نماز ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی بات سنی اور پھر میں نے قرآن کے اندر غور کیا، کیونکہ عالم تھے نا، قرآن اور شریعت کو سمجھتے تھے، حدیث کا علم تھا، تو میں نے قرآن کے اندر نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ اللہ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے اوپر موت آ جائے۔ نبی کو تو اللہ فرمایا کہ عبادت کرتا رہے جب تک موت نہ آ جائے، اور یہ ظالم مجھے کہتا ہے کہ تو نے اللہ کو اتنا راضی کر لیا کہ اب عبادت کی ضرورت، بھئی نبی سے بڑا مقام تو نہیں نا کسی کا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا ظالم و بدبخت، تو مجھے دھوکہ دینے آئے تو شیطان مردود ہے، دفع ہو جا۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات اسے کہی نا تو اس نے آگے سے کہا عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، تمہیں تمہارے
علم نے بچا لیا، لیکن آگے بھی عالم تھے نا ماشاءاللہ، عارف باللہ بھی تھے، تو آگے سے جواب دیا ظالم مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا ہے۔ تو اس وقت شیطان مردود نے جملہ کہا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ اسی دعووں کے ذریعے سے میں نے بڑے بڑے صوفیوں کو گمراہ کیا ہے، بڑے بڑے پیروں کو گمراہ کیا ہے اس جملے کے ذریعے سے، تو بچ گیا ہے میرے اس دعووں سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت کرنے والا آدمی اتنا سخت نہیں جتنا ایک فقیہ، ایک جید قسم کا عالم شیطان کے اوپر سخت ہے، کیونکہ اسے گمراہ کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بھئی پہلوان کو بچھاڑا، ایک تو وہ پہلوان ہے نا جنہوں نے کوئی کشتی کبھی لڑی نہ ہو، ان کو بچھاڑنا آسان ہے نا جی، اور جو کشتیوں کا ماہر ہو اسے بچھاڑنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ عالم کیونکہ شیطان کے دو پیچ کو جانتا ہے، وہ کشتیاں لڑ چکا ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 عابدوں سے زیادہ سخت شیطان کے اوپر ایک فقیہ آدمی ہے، ایک جید قسم کا عالم ہے۔ آگے سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیار امتی علماؤہا، کاش ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ، میری امت کے، بولے نا، میری امت کے بہترین لوگ، فرمایا میری امت کے علماء ہیں۔ کون ہیں؟ آگے سنیے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ابن ماجہ شریف میں روایت نقل کرتے ہیں کہ یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کو اللہ سفارش کا حق دیں گے، 3 قسم کے لوگوں کو اللہ سفارش کا حق دیں گے۔ فرمایا الانبیاء، پہلی جماعت کون سی ہوگی؟ انبیاء کی جماعت ہوگی، جو لوگوں کی سفارش کریں گے، اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما کر لوگوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور فرمایا ثم العلماء، دوسری جماعت علماء کی جماعت ہوگی، فرمایا جو لوگوں کی سفارش کرے گی اور اللہ ان علماء کی سفارش کو بھی قبول فرما کر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور تیسرا فرمایا ثم الشہداء، تیسرے شہید ہوں گے، فرمایا کہ یہ شہید بھی لوگوں کی سفارش کریں گے اور اللہ ان کی سفارش کو بھی قبول فرما کر لوگوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء کے اندر ایک کتاب ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں یہاں علماء کی اس حدیث کے اندر بہت بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ اللہ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفارش کا مقام ذکر فرمایا ہے، انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ذکر فرمایا ہے؟ علماء کا فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں علماء کا کیا مقام ہوگا کہ انبیاء کے بعد جس کی سب سے زیادہ سفارش قبول کی جائے گی وہ کون لوگ ہوں گے؟ علماء ہوں گے۔ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ایک اور حدیث سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں وَنَظَرَكَ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَلْفِ فَرَسٍ تَصَدَّقْتَ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ توجہ سے سنیے گا، کیا فرمایا؟ وَنَظَرَكَ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَلْفِ فَرَسٍ تَصَدَّقْتَ بِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا، فرمایا 1000 گھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ گھوڑے کی قیمت جانتے ہیں؟ گھوڑے کی کتنی قیمت ہے؟ اس وقت جو گھوڑے کی قیمت ہے کم از کم ایک گھوڑا 3 سے 5 لاکھ روپے کا ہے، اچھی نسل کا گھوڑا۔
اور ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں گھوڑے پالنا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَنَظَرَكَ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ، عالم کے صرف چہرے کی طرف دیکھنا، اللہ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ آپ 1000 گھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَسَلَامُكَ عَلَى الْعَالِمِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ. عالم سے سلام کرنا، عالم سے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، فرمایا 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. چہرے کو دیکھنا 1000 گھوڑے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر، اور عالم سے مصافحہ کرنا فرمایا کہ تمہاری 1000 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. فرمایا کہ جب عالم بیان کے لیے بیٹھتا ہے، بیان کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، وعظ و نصیحت کرنے کے لیے جب وہ بیٹھتا ہے اور اپنے بیان کے اندر کوئی بیہودہ بات یا فضول بات نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اور شریعت کو بیان کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی زبان سے نکلنے والے ہر جملے کے اوپر اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں. وہ فرشتہ سننے والے اور اس عالم کے لیے جو بیان کر رہا ہے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ہر جملے کے اوپر ایک فرشتہ، اور وہ فرشتہ سننے والوں کے لیے بھی اور جو بیان کر رہا ہے اس کے لیے بھی قیامت کے دن تک کیا کرتے رہتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ! کیا اللہ رب العزت نے علماء کی شان بیان فرمائی ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتبعوا العلماء، علماء کی اتباع کیا کرو، فإنہم سراج الدنیا ومصابیح الآخرہ، کہ یہ دنیا کے اندر تمہارے لیے چراغ کی مانند ہیں اور قیامت کے دن یہ تمہارے لیے ستاروں کی مانند ہوں گے. جس طرح چراغ سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے، اندھیروں سے انسان روشنی اور اجالا حاصل کرتا ہے، اسی طرح علماء سے بھی انسان کیا حاصل کرتا ہے؟ ہدایت کے راستے اختیار کرتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے، کنز العمال کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اکرم العلماء، اپنے علماء کا اکرام کیا کرو، علماء کا اکرام کیا کرو. اور فرمایا فإنہم ورثۃ الانبیاء، اکرام کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ انبیاء کے علم کے وارث ہیں. اکرم العلماء، علماء کا اکرام کیا کرو، فإنہم ورثۃ الانبیاء، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ ورسولہ، جو شخص علماء کا اکرام کرتا ہے گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کا اکرام کیا. حضرت اسماعیل بن احمد یہ سمرقند میں گورنر تھے. فرماتے میں ایک مرتبہ عدالت کے اندر بیٹھا ہوا تھا کسی فیصلہ کرنے کی غرض سے، میرے ساتھ میرا بھائی اسحاق بھی، محمد اسحاق بھی بیٹھا ہوا تھا. فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں عبداللہ محمد بن نصر، یہ ایک اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، ابو عبداللہ محمد بن نصر، یہ اندر داخل ہوئے. فرماتے ہیں جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو میں تعظیماً ادباً ان کے لیے کھڑا ہو گیا، ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا. تو فرماتے میرے ساتھ جو میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا نا اسحاق، اس نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ تو اپنی رعایا میں سے، تو خراسان کا جو ہے گورنر ہے، مالک ہے، اپنی رعایا میں سے ایک شخص کی اتنی تعظیم کرے گا تو تیری سیاست ختم ہو جائے گی. تیری سیاست کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. فرماتے ہیں یہ بات تو آئی گئی ہو گئی. میں رات کو سویا،
میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرماتے وہی حالت ہے، میں بیٹھا ہوں اور میرے ساتھ میرا بھائی اسحاق بھی بیٹھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور بازو پکڑ کر فرمایا، اسماعیل تو اور تیری سلطنت، یعنی خراسان کے کیونکہ گورنر تھے، فرمایا تو اور تیری سلطنت اور یہ تیری سلطنت تیری اولادوں کے اندر بھی اللہ رب العزت قائم رکھے گے، اس لیے کہ تو نے محمد بن نصر جو کہ عالم دین ہے ان کی عزت اور احترام کیا ہے۔ اور پھر اسحاق کی ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اسحاق تو اور تیری اولادوں کے اندر بھی سلطنت اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے، اس لیے کہ تو نے عالم کی بے اکرامی کی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اکرم العلماء، اپنے علماء کا کیا کیا کرو؟ اکرام کیا کرو۔ ابو مسہر کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا، تو یہ عالم تھے وقت کے بہت بڑے۔ یہ جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو لوگ ان کا اتنا اکرام کرتے تھے کہ ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ رب العزت نے ان کے سینے کے اندر کیا رکھا تھا؟ علم کی دولت رکھی تھی۔ اسی روایت کے تحت حضرت ابو حمزہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعین میں سے ہیں اور بہت بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گیا، اور یہ عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ تو ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گیا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت پر بیٹھتے تھے تو مجھے بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اجازت چاہی کہ حضرت مجھے اجازت دیجیے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ ہمارے پاس رہو، ہم تمہارا اکرام کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مال میں سے تمہارے اوپر کچھ نہ کچھ خرچ کروں۔ فرمایا 2 ماہ تک مجھے اپنے پاس رکھا اور جتنا ہو سکتا تھا میرا اکرام کرتے تھے۔ میں نے عرض کی حضرت آپ میرا اتنا اکرام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا جو علم اللہ رب العزت نے تمہیں عطا کیا ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ علماء کا اسی طرح کا ہی اکرام کرنا چاہیے۔ یہ ہے اکرام کی کیفیت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اکرم العلماء، اپنے علماء کا اکرام کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فإنهم ورثة الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ فمن اکرمہم، جو ان علماء کا اکرام کرتا ہے، فرمایا فقد اکرم اللہ ورسولہ، در حقیقت وہ اللہ اور اس کے رسول کا اکرام کرتا ہے۔ یہ ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا اکرام فرض ہے یا نہیں؟ ان کا احترام فرض ہے یا نہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ ان کا بھی اکرام جب کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول کا اکرام کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنز العمال کی حدیث ہے کہ ان مثل العلماء کمثل النجوم فی السماء، فرمایا علماء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان پر ستارے، کہ جب وہ ستارے روشن ہوتے ہیں تو انسان تری اور خشکی کے اندر راستہ حاصل کرتا ہے، رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ ستارے بجھ جائیں تو فرمایا انسان راستہ بھٹک جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا تمہارے علماء ہیں، یہ بھی ستاروں کی مانند ہیں۔ فرمایا جب یہ تمہارے اندر موجود ہوں گے تو تمہیں راہ ہدایت کا راستہ ملتا رہے گا، اور جب یہ چراغ بجھ جائیں گے تو فرمایا پھر تم بھی ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہیوں کے راستوں میں پڑ جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رکعتم من عالم باللہ
خیر من 1000 رکعت من متجاہل باللہ، عالم باللہ کی 1 رکعت اور جاہل کی 1000 رکعت سے فرمایا کہ اس عالم کی 1 رکعت زیادہ بہتر ہے۔ میرے اوپر الزام نہ دینا، یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رکعۃ من عالم باللہ خیر من 1000 رکعت من متجاہل باللہ، فرمایا کہ عالم کی 1 رکعت، عالم باللہ جو صحیح معنوں میں عالم ہو، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کو جانتا ہو، عالم بعمل ہونا چاہیے، فرمایا کہ عالم باللہ کی 1 رکعت جاہل کی 1000 رکعت سے زیادہ بہتر ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بلکہ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقول النظر الی وجہ العالم، فرمایا عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا، فرمایا عبادت، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، وَنُورٌ فِي النَّظْرِ، تمہاری آنکھوں کا نور ہے، وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ، اور فرمایا تمہارے دلوں کا بھی نور کا سبب ہے۔ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت بھی، تمہاری آنکھوں کا نور بھی، اور تمہارے دل کی روشنی کا سبب بھی ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا جَلَسَ الْعَالِمُ لِلْعِلْمِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ مَسْأَلَةٍ قَصْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَلِلْعَامِلِ بِهَا، اور جب عالم مسئلہ بیان کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، وعظ و نصیحت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے ہر مسئلے کے اوپر اللہ جنت میں اس کا ایک محل تیار فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ صرف اس مسئلہ بیان کرنے والے کے لیے نہیں، وَلِلْعَامِلِ بِهَا، جو اس مسئلے کو سن کر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اللہ اس کے لیے بھی ہر مسئلے کے اوپر جنت میں ایک محل تیار فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا من نظر الى وجه العالم ففرح بها خلق الله تعالى من تلك النظرة ملكا يستغفر له الى يوم القيامة، کہ جو شخص عالم کو دیکھتا ہے اور اس کے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جو شخص کسی عالم کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خلق اللہ تعالی من تلک النظرۃ ملکا، اس کی 1 نظر دیکھنے پر جو وہ خوش ہوا تھا، اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں یستغفر له الی یوم القیامہ، وہ فرشتہ قیامت کے دن تک اس دیکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مرسلاً اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ مرسل کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ یہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے درمیان میں صحابی کا واسطہ نقل نہیں کیا، ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث بیان فرمائی، اس کو مرسل روایت کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مرتبہ 2 آدمیوں کا تذکرہ ہوا، فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص وہ ہے جو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور ساری رات عبادت کرتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو فرض نماز پڑھتا ہے اور لوگوں کے سامنے وعظ و نصیحت کرتا ہے، انہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیتا ہے، عالم ہے۔ تو ان 2 میں سے کون شخص بہتر ہے؟ وہ شخص جو دن کو روزہ رکھے اور ساری رات عبادت کرے، یا وہ شخص فرمایا کہ جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کے سامنے وعظ و نصیحت کرے، عالم ہے، محقق ہے، وہ شخص بہتر ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی اس عابد پر ایسے فضیلت ہے جیسے مجھے تم میں سے ہر شخص کے اوپر فضیلت حاصل ہے، تم میں سے ادنا پر جیسے مجھے فضیلت حاصل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ایسے ہی اس عالم کو اس عابد کے اوپر کیا حاصل ہے؟ فضیلت حاصل ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو 2 مجمع لگے ہوئے تھے۔ ایک مجمع تو وہ تھا جو علمی گفتگو کر رہا تھا، مسئلے اور مسائل کی گفتگو ہو رہی تھی، اور ایک مجمع وہ تھا جو دعا کے اندر اور اپنی عبادت کے اندر مصروف تھا، ہر شخص اپنی اپنی عبادت میں لگا ہوا تھا۔
نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ دونوں نیکی کے اوپر ہیں، وہ بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور یہ بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان دو میں سے ایک جو ہے وہ نیکی کے اعتبار سے دوسرے سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ان علماء کی جو مسئلے اور مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے تھے ان کی مجلس میں بیٹھے اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، اللہ رب العزت نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اس لیے فرمایا ان کا مقام ان عبادت کرنے والوں سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جب صبح کا درس ہو تو اپنی انفرادی عبادت سے بہتر کیا ہوتا ہے؟ درس قرآن میں بیٹھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر جب عالم کے پاس آپ بیٹھیں گے ان کے سامنے مسئلے مسائل بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ ہم میں سے بہت سارے ساتھی وہ اس لیے اجازت دیتے ہیں کہ جی میں نے اپنی تلاوت کرنی ہوتی ہے، میں نے اپنی کچھ تسبیحات کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی اور وقت مقرر کر لیں، لیکن جب علم کی مجلس ہو تو اس وقت علم کی مجلس میں بیٹھنا آپ کی اپنی عبادت سے وہ کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے۔ بات کو ختم کرتے ہیں۔ میں نے یہ موضوع آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کیا، میں نے جیسے شروع میں یہ بات عرض کی کہ ہمارے ان دنوں کے اندر چوٹی کے بڑے بڑے علماء ان 1-2 مہینوں کے اندر وفات پا چکے ہیں۔ حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ہمارے اپنے علاقے کے مولانا عبدالعزیز دہلوی صاحب بہت بڑے بزرگ تھے اور عالم بھی تھے۔ اسی طرح لندن کے اندر ہمارے ایک بہت بڑے عالم مولانا مفتی محمود صاحب، اور اسی طرح مانسیرا کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے شاہ عبدالعزیز صاحب۔ تو جید قسم کے بڑے بڑے علماء، یعنی ان 2 مہینوں کے اندر جن کی تعداد تقریباً 25-26 علماء کی تعداد بنتی ہے۔ عام علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے چوٹی کے علماء کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی وفات ان دنوں کے اندر ہوئی ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ آپ کے سامنے یہ مضمون اس لیے بیان کیا جائے تاکہ جو علماء بچے کھوچے ہیں ہمیں ان کی قدردانی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ اپنے تعلق کو، روابط کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اب اس پر تھوڑی سی احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موت قبیلۃ ایسر من موت عالم، کسی ایک قبیلے کی موت کا ہو جانا یعنی وہ سب کا سب خاندان مر جائے، فرمایا یہ زیادہ آسان ہے کسی ایک عالم کے مر جانے سے۔ موت العالمی موت العالمی، عالم کی موت گویا عالم کی موت ہے۔ اسی لیے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ موت القبیلۃ نیسر، کہ ایک خاندان یا ایک قبیلہ مر جائے، فرمایا وہ آسان ہے، اس کا غم برداشت ہو سکتا ہے، فرمایا لیکن اگر ایک عالم محقق ہو تو ہو جائے تو فرمایا وہ غم اس قبیلے کے چلے جانے سے زیادہ غم کی بات ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، فرمایا کہ 1000 عابد جو شب بیدار ہو، 1000 عابد جو شب بیدار ہو یعنی راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، فرمایا دن کو روزہ رکھنے والے ہوں، ان کی وفات سے زیادہ فرمایا کسی عالم کا اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کسی عالم کا اس دنیا سے چلے جانا فرمایا کہ وہ زیادہ یعنی اللہ رب العزت کے ہاں رکھتا ہے کہ 1000 عابد جو راتوں کو عبادت کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے ہوں، فرمایا ایک عالم کا مر جانا اس سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے اندر علماء کی کثرت فرما دیتے ہیں اور جہالت کو کم فرما دیتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کسی قوم کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں کہ انہیں تباہ کرنا چاہیں، برباد کرنا چاہیں، تو پھر اللہ رب العزت جاہلوں کو زیادہ کر دیتے ہیں اور علماء کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، علماء کو کم کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر جب
اللہ رب العزت خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو لوگ علماء کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں، اور جب جاہل بات کرتے ہیں تو اس کی بات پر غصہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ علماء کو اٹھا لیتے ہیں۔ جب علماء ربانی کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں اور جاہلوں کی باتوں کو لے کر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ہمارے ایمان کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ جاہل لوگ، یہ مرزا انجینئر جیسے لوگ بیٹھ کر، جسے کچھ الف سے بات عربی کی ایک عبارت تک نہیں آتی ہے، ہمارا خاص طور پہ نوجوان اور بہت سارے ہمارے ایسے نمازیوں کو میں جانتا ہوں جو ان کے فالوور ہیں اور بہت زیادہ اس کے معتقد ہیں، حالانکہ وہ انجینئر ہے۔ آپ کبھی مجھے بتائیں بیمار ہوں، موچی سے دوائی لینے کے لیے گئے ہیں؟ میں بولے نا، جب بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا بھائی۔ پھر اللہ کا دین اتنا لاوارث ہے کہ جب دین کی بات پوچھنی ہو تو ڈاکٹر سے اور انجینئر سے پوچھتے ہیں، عالم سے کیوں نہیں پوچھتے آپ لوگ؟ اور وہ ظالم بیٹھ کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے میں نے علماء کو پھکیاں دی ہوئی ہیں، میں نے علماء کو یہ دیا ہوا ہے، میں نے علماء کا دکانداری بند کی ہوئی ہے۔ تو خدا تجھے ہدایت نصیب کرے، علماء کی کون سی دکانداری؟ کیا اللہ نے جو نبی کے وارث بنائے ہیں، کیا نبی نے دکان ان کے سپرد کی تھی؟ بھائی نبی نے علماء کو کیا چیز دی ہے؟ علم دیا ہے، علم۔ اگر آپ اسے دکانداری کہتے ہیں تو پھر آپ کو مبارک ہو، ہم اسے دکانداری نہیں کہتے، ہم نبی کے وارث سمجھ کر نبی کے علم کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور جو ممبر رسول پر بیٹھ کر اگر وہ غلط باتیں کرتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پانچوں انگلیاں برابر ہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مواخذہ بھی کل قیامت کے دن زیادہ سخت ہے۔ اگر عالم کا مقام بھی ہے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے وعید بھی سخت ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان عالموں کی قدر کر لو کہ اگر تمہارے اندر موجود ہیں، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ صلحاء ایک ایک ہو کر اللہ رب العزت اٹھا لیں گے اور پیچھے جو لوگ رہ جائیں گے، فرمایا جیسے خراب جو یا خراب کھجوریں ہوتی ہیں، ردی قسم کی کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، فرمایا ایسے ہی اللہ رب العزت نیک لوگوں کو اٹھا لیں گے اور پیچھے ایسے ہی ردی قسم کے لوگ رہ جائیں گے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بخاری شریف کی روایت ہے، باب رفع العلم کے تحت امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العزت علم کو اٹھا لیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ کیا سینوں سے نکال لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ سینوں سے علم کو نہیں نکالیں گے، فرمایا علماء کو اللہ رب العزت اٹھا لیں گے۔ شراب پینا عام ہو جائے گی اور فرمایا جہالت زیادہ ہو جائے گی اور زنا کی کثرت ہو جائے گی۔ فرمایا جب یہ چیزیں موجود ہوں تو سمجھ لو بس اب قیامت قریب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ یہ جو بچے کھچے ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.